بسم اللہ الرحمن الرحیم بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ، ایسے پیغام پہنچانے والوں کے ہاتھوں میں جو محترم اور نیک ہیں۔ آیت نمبر 15 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا لفظ ہے بے ایدی، دو حصوں پر مشتمل ہے، با اور ایدی۔ با اس آیت میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے میں، ایدی ہاتھ کی جمع ہے، بے ایدی یعنی ہاتھوں میں۔ لفظ ایدی اس کے بنیادی حروف یا، دال اور یا ہیں۔ ید عربی زبان میں اس کا اصل معنی ہاتھ کا ہے، یعنی اصل میں ید ہاتھ کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے اید، جیسا کہ یہاں پر ایدی آیا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ لفظ ید اگرچہ در حقیقت ہاتھ کے معنی میں ہے، لیکن اس کا استعمال بطور استعارہ کسی چیز پر قبضے کے معنی میں بھی آتا ہے، یا کسی چیز کی ملکیت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور طاقت اور قوت کے معنوں میں بھی لفظ ید عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ان تمام معنی کی طرف توجہ فرمائیں، چاہے طاقت اور قوت ہو، چاہے ملکیت ہو، چاہے قبضہ ہو، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ یہ چیز میرے ہاتھ میں ہے، یعنی اس کا اختیار، اس پر طاقت جو ہے وہ میرے پاس ہے، میں جیسے چاہوں اس سے استفادہ کر سکتا ہوں، اسے استعمال کر سکتا ہوں۔ تو اسی مناسبت سے ید کے جو اصل میں ہاتھ کے معنی میں تھا، طاقت، قوت اور ملکیت اور قبضے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ پس بے ایدی یعنی ہاتھوں میں۔ اگلا لفظ ہے سفرہ، سفرتن، جو اس آیت میں آیا۔ سفرہ جمع ہے سفیر کی، اور سفیر کے جو بنیادی حروف ہیں وہ ہیں سین، فا اور را۔ اس لفظ کے معنی کی طرف اچھی طرح توجہ فرمائیں۔ اسی سے لفظ سفر ہے کہ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جب انسان جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے سفر کیا۔ تو یہ سین، فا اور را، سفر، اس کا اصل معنی عربی زبان میں گرد و غبار کو دور کرنا، جیسا کہ عام طور پر جھاڑو کے ذریعے سے جب جھاڑو دیا جاتا ہے تو اس سے گرد و غبار کو دور کیا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، اس گرد و غبار کے دور کرنے کے معنی کو ذہن میں رکھیں، اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس لفظ اور اس کے باقی اس سے نکلنے والے بننے والے الفاظ کے معانی پر توجہ فرمائیں گے۔ وہ جھاڑو کہ جس کے ذریعے سے گرد و غبار کو دور کیا جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں مسفر، میم، سین، فا اور را کہا جاتا ہے۔ وہ گرد و غبار جسے دور کیا جاتا ہے، اسے بھی، اس کے لیے بھی عربی میں سفیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس لفظ کے بنیادی اور اصل معنی ہے۔ اب توجہ فرمائیں، کیونکہ گرد و غبار کو دور کیا جاتا ہے تو اس دوری کے معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی شخص جب اپنے وطن سے دور ہوتا ہے تو اس دور ہونے کو سفر کہا جاتا ہے، اور اس معنی میں بھی عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سفر کو کیوں سفر کہا جاتا ہے؟ سفر کرنے کو کیوں سفر کرنا کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں انسان اپنے وطن سے یا کسی جگہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جب گرد و غبار دور کیا جاتا ہے تو گویا کہ نیچے جو اصل چیز ہوتی ہے وہ پھر نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ جب کسی چیز پر گرد و غبار پڑ چکا ہو تو اس کی اصل شکل گویا کہ اس گرد و غبار میں چھپ چکی ہوتی ہے، لیکن جب ہم گرد و غبار کو دور کرتے ہیں تو اندر سے اس کا اصل چہرہ اور اس کی اصل شکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی سے لفظ سفیر ہے۔ سفیر یعنی ایسا پیغام پہنچانے والا کہ جو جس کی طرف سے پیغام لایا ہے، جس کی طرف پیغام لایا ہے، پیغام بھیجنے والے کی بات کو اس پر واضح کر دے، کھول دے، گویا اس کے اوپر سے گرد و غبار کو ہٹا کر صاف صاف اس کو بیان کر دے۔ اسی لیے کسی کے پیغام لانے والے کو اس کا سفیر کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ آج کل ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جناب فلان صاحب ہمارے ملک میں
فلان دوسرے ملک کے سفیر ہیں۔ تو بس سفیر کا معنی کیا ہے؟ پیغام کو کھول کر، پیغام بھیجنے والے کے پیغام کو کھولنے والا اور واضح طور پر اس کو بیان کرنے والا۔ سفیر کی جمع سفارہ ہے کہ جو سورۃ عبس کی اس آیت نمبر 15 میں آیا ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ہم نے ترجمہ کیا کہ پیغام پہنچانے والوں کے ہاتھوں میں۔ اور وہ کون سے پیغام پہنچانے والے ہیں جن کی صفت اگلی آیت میں بیان کی؟ کرامن بررہ، محترم ہیں اور نیک ہیں۔ توجہ فرمائیے، فرشتوں کو، وحی لانے والے فرشتوں کو قرآن کریم نے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کے سفیر قرار دیا ہے، یعنی گویا کہ وہ اللہ کا پیغام لا کر جیسے خدا کا پیغام ہے اسی طرح اللہ کے نبی کو پہنچاتے ہیں، اور پھر اللہ کا نبی بھی صاف صاف اس بات کو انسانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہی اس قرآن کی عظمت ہے اور اس کی حقانیت ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس پیغام کو چاہا تھا، جو یہ حقیقت میں تھا، اسی طرح امانت دار سفیروں کے ہاتھ سے رسول اللہ تک پہنچا، اور پھر اس رسول امین نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رسول امین نے اسی طرح امانت داری کے ساتھ تمام تر سختیوں کو اور مشکلات کو برداشت کر کے اس پیغام کو انسانیت تک پہنچایا ہے۔ آیت نمبر 16 کے الفاظ کے معانی آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔